السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر کے احوال اور آپ کے معاملات بھی اسوہ حسنہ ہیں، اور گھر کے اندر کی جو عادات اور معاملات ہے وہ بھی اسوہ حسنہ ہے۔ گھر کے باہر کے جو حالات، جو عادتیں اور جو معاملات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس بات کا مشاہدہ کرتے تھے۔ البتہ جو آپ کی گھریلو زندگی تھی، گھر میں جو آپ کے معاملات ہوتے تھے، اپنے گھر میں رہنے والے افراد کے ساتھ آپ کا جو برتاؤ تھا، ان سب چیزوں کو ازواج مطہرات دیکھا کرتی تھی، اور جب کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے متعلق ان سے دریافت کرتا تو ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے متعلق جو باتیں ہوا کرتی تھیں وہ ان تک پہنچایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے تابعی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو کیا کرتے تھے؟ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں وہی کام کرتے تھے جو تم میں سے ہر کوئی کرتا ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے تو اپنے نالین مبارک کو اگر درست کرنا ہوتا تو خود کر لیا کرتے، اپنے کپڑوں کو خود سے سی لیا کرتے، اپنے کپڑوں میں پیون لگانے کی ضرورت پڑتی تو خود سے اس کو لگا لیا کرتے۔
دوسری روایت میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سے دھو لیا کرتے اور گھر میں جو بکری تھی اس کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دوہ کر کے نکالتے تھے۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے بہت سارے کام خود انجام دیا کرتے تھے۔ اب پوچھنے والے نے جب یہ سوال کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات رہی ہو کہ گھر میں جانے کے بعد پتہ نہیں کیسی کیسی عبادات کرتے ہوں گے اور اپنا سارا وقت نماز میں، نوافل میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت کے اندر گزارتے ہوں گے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے ہوئے جو کام انجام دے رہے ہیں، یہی ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو عبادات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلائے، کپڑے خود سے دھو لینا، پیون خود سے لگا لینا، بکری کا دودھ نکال لینا، اپنے جوتے کو صحیح کر لینا، اس کی مرمت کر لینا، یہ سارے کام اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج میں سے کسی سے کہتے یا کسی صحابی کو ان کاموں کے کرنے کا اشارہ فرماتے تو ضرور وہ ان کاموں کو کر دیتے اور اس کو اپنے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات سمجھتے، بلکہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اگر صحابہ میں سے کسی کو یا آپ کے ازواج میں سے کسی کو تھوڑا سا بھی یہ محسوس ہو جاتا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو وہ اس کو آپ کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایسی آپ پر جان نثاری، آپ پر ایسا فدا ہونا، اپنے کو قربان کر دینا حضور کے لیے اتنا زیادہ تھا کہ جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، آپ کے بدن سے پانی کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر لے کر کے اپنے بدن کو برکت کے لیے مل لیا کرتے تھے۔ تو اتنی زیادہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اور پھر غزوہ خندق کے موقع پر جب خوفناک حالات، ہر طرف سے دشمن نے گھیر لیا، مسلمان بڑے پریشان، اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں چھوٹ گئی۔ خندق کھودنے کی مشقت، بھوک کے برداشت کرنے کی مشقت، ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے جب اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اس رات اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں پہنچے اور اپنے بستر پر لیٹے، آپ نے سونے سے پہلے یہ فرمایا کہ کاش آج میرے دروازے پر کوئی پہرا دینے والا ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔ شاید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات دل میں رہی ہو کہ اگر کوئی پہرا دینے والا ہوگا تو میں کچھ اطمینان کے ساتھ سو جاؤں گا۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو کہہ کے بلا لوں تاکہ وہ پہرا دیتے رہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی، حضرت دروازے کے باہر سے کچھ تلوار کی آواز آئی۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں سعد بن ابی وقاص۔ اما جان نے پوچھا کہ کیا وجہ ہو گئی اس رات میں، اتنی دیر سے تم آ گئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے میرے دل میں یہ خیال آیا
کہ کیوں نہ آج کی رات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر کے پہرا دے دوں۔ اس نیت سے میں یہاں آقا کے دربار میں آ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کے کرانے کے لیے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جس کام کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی بھی بندے سے وہ کام لے سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جانثار صحابہ موجود ہیں، آپ سے محبت کرنے والی ازواج مطہرات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے خود کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کرنے کو فضیلت کی چیز سمجھتے ہیں، اچھی چیز سمجھتے ہیں، ایک اچھی عادت سمجھتے ہیں۔ اسی لیے گھر کا چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو، خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اور ہر مسلمان کو اپنے گھر کے کام کرنا بھی چاہیے، اور یہ اپنے گھر کے کام کرنا، اپنے کاموں کو خود انجام دینا، اللہ کا بندہ ہونے کا بھی یہی تقاضا ہے کہ بندے ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے کاموں کو کیجیے۔ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی اپنے کاموں کو خود نہیں کر رہا ہے تو دو وجہ سے نہیں کرے گا، یا تو یہ کہ وہ آدمی بہت زیادہ سست ہے اور کاہل ہے، اپنے کام خود سے ہو نہیں پاتے، اور کام چور ہے۔ یہ بہت بری عادت ہے، سست ہونا، کاہل ہونا، دین کے اندر یہ ناپسندیدہ صفت ہے۔ اور یا تو اس وجہ سے نہیں کرے گا کہ وہ ان کاموں کے کرنے میں عار محسوس کرے گا کہ میں تو بڑا آدمی ہوں، میں کیسے اپنے کپڑے دھو لوں، میں کیسے اپنے گھر کے اندر جھاڑو لگاؤں، اور میں کیسے اپنے جوتے صحیح کر سکتا ہوں، میں کیسے اپنے کپڑے سی سکتا ہوں اور اس کے اندر پیون لگا سکتا ہوں۔ جب آدمی کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، بڑائی اس کے دل کے اندر گھر کر جائے، تو پھر اس کو خود اپنے کام کرنے کے اندر عار محسوس ہوگا، شرم محسوس ہوگی، اور یہ تو پہلی خرابی سے بھی زیادہ بڑی خرابی ہے۔ اسی لیے آدمی کو نہ سست ہونا چاہیے، نہ کاہل رہنا چاہیے، اور نہ ہی اس کے اندر بڑائی رہنی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کاموں کو خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، اور اس کو فضیلت کی چیز سمجھتے تھے اور سعادت کی چیز سمجھتے ہوئے کیا کرتے تھے۔ اگر آدمی خود اپنے کام کر لے گا تو اس کے ذریعے سے اس کے گھر میں رہنے والے جو افراد ہوں گے ان کے اوپر کچھ بھار اور بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ رہنے والی بیوی، اس کے ساتھ رہنے والی ماں اور بہن، ان کے کام ہلکے ہوں گے، ان کا جو بوجھ تھا کاموں کا کچھ اس کے اندر ہاتھ بٹانے سے ان کے بھی کام آسان ہو جائیں گے۔ اسی لیے آدمی کو جہاں تک ہو سکے اپنے جو کام ہیں خود اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آدمی جب گھر کے اندر آتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو حاکم سمجھ کر کے بیٹھ گئے کہ میرے شان کے خلاف ہے کہ میں اپنے میلے کپڑوں کو اٹھا کر کے دھوؤں، اور میں اپنے چپل سیدھے کروں، اپنے کمرے کی صاف صفائی کروں، اپنے گھر کے اندر جھاڑو لگاؤں، اور اگر کسی وقت میں گھر میں کام والی نہیں آتی ہے تو اپنے ہاتھ سے خود اپنی پلیٹ کو مانجھ دوں اور دھو دوں۔ ان سب چیزوں میں عار محسوس کرنا یہ بہت بری بات ہے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کاموں کو انجام دیا اور دے کر کے بتلا دیا کہ اس کے اندر کوئی عار کی بات نہیں، بلکہ یہ ایک فضیلت کی چیز ہے۔ اپنے اندر سے تکبر کو توڑو۔ آدمی جب ان کاموں کو کرے گا تو اس کے اندر اپنی حقیقت آدمی کو نظر آئے گی۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ بندہ بن کر کے رہے۔ آدمی اس لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے تاکہ وہ اللہ کا بندہ بن کر کے زندگی گزارے، اور بندے کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نچلا کرے، مٹائے، نیست و نابود کرے، اللہ کے سامنے اپنے کو خوب زیر کر دے۔ یہ بندے کی شان ہے۔ اور جب آدمی گھر کے چھوٹے موٹے کام کاج کرتا رہے گا تو اس کے ذریعے سے اس کے دل کے اندر تواضع، عاجزی پیدا ہوگی، انکساری اس کی زندگی کے اندر آئے گی،
اور چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کاموں کو انجام دیا ہے. اب اگر کوئی آدمی برتن دھو رہا ہے، دھوتے وقت میں آدمی کو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر کے کام کرتے تھے. اگر اس طرح نیت کر کے برتن دھوئے گا تو اس پر بھی اس کو ثواب اور وہ کام اس کا عبادت بنے گا. کپڑے دھو رہا ہے، اس کے اندر یہ نیت کر لے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھوتے تھے، اس لیے میں بھی آپ کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں اپنے کپڑے دھو رہا ہوں. اگر یہ نیت کر کے کپڑے دھوئے گا تب بھی اس کا وہ کام عبادت کے اندر شمار ہوگا، کپڑے بھی دھل جائیں گے، نام اعمال میں ثواب بھی لکھا جائے گا. اور اسی طریقے سے جتنے چھوٹے موٹے کام گھر کے ہیں، آدمی اگر اس کو کرتا رہے گا اور نیت یہی رکھے گا کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کے لیے یہ سب کام انجام دے رہا ہوں، تو وہ کام کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی ہوں گے اور ساتھ میں اس کو عبادت کا ثواب بھی ملے گا، آپ کی پیروی کا ثواب بھی اس کو نصیب ہو جائے گا. اب اس سے سستا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آدمی کو ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے رکھنا چاہیے. گھر کے اندر جو چھوٹے موٹے کام ہیں اس کے اندر اپنے جو کام ہیں وہ تو خود کرنا ہی ہے، جو اوروں کے بھی کام ہیں اس کے اندر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے تاکہ ہمارے کام بھی ہو جائیں اور اس کے ذریعے سے دوسروں کے جو بہت کام رہتے ہیں اس کے اندر ان کا ہاتھ بڑھ جائے اور ان کے لیے سہولت اور آسانی پیدا ہو جائے. بس اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کی ساری تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر اور آپ کی شریعت لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے.